بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ سامعین کرامی قدر کو معلوم ہے کہ ہم اصحاب عاشورہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہماری چوتھی ویڈیو ہے وہ صحابی امام حسین عابس بن ابی شبیب شاکری کے حوالے سے ہے۔ وہ شخص ایک گلی کے کونے پر رک کر ہانپنے لگا۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے کچھ دیر سستانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا اور ایک بار پھر دوڑنے لگا۔ پورے شہر پر عجیب سی دہشت چھا تھی، سوائے چند لوگوں کے جن کے دل بیدار تھے، باقی تمام لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ وہ شخص تیزی سے بھاگتا چلا جا رہا تھا، اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اسے امام حسین کے ایک ماننے والے کی تلاش تھی جس کا نام عابس بن ابی شبیب شاکری تھا۔ عابس کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ زور زور سے دستک دینے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور ایک قوی ہیکل، خوبصورت اور طویل القامت شخص دروازہ کھول کر باہر آیا۔ سلام اور احوال پرسی کرنے کے بعد اس نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ برادر، ابھی امام حسین علیہ السلام کے سفیر مسلم کوفہ پہنچے ہیں۔ وہ آج رات مختار کے گھر پر مہمان ہیں۔ تم ایسا کرو، ابھی اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ عابس تیزی سے گھر کے اندر چلے گئے اور کچھ ہی دیر بعد مسلح ہو کر واپس آ گئے لگے۔ چلو جلدی یہاں سے نکلو، وہیں چلتے ہیں۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھی خبر سنائی۔ یہ پیغام سن کر عابس بہت خوش اور مسرور تھے اور قاصد کے ہمراہ مختار کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کوفے کے کچھ سردار اس وقت مختار کے گھر میں موجود تھے۔ وہ امام حسین کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل سے ملنے اور ان کی بات سننا چاہتے تھے۔ مسلم ابن عقیل نے سب کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے اپنی بات شروع کی۔ آپ لوگوں نے امام کو خط لکھا ہے کہ اے فرزند رسول، جبکہ معاویہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو ہم آپ کو اپنا امام اور رہبر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور پھر اپنی جان و مال سے آپ کی حمایت کریں۔ پھر فرمایا، مجھے امام حسین نے آپ لوگوں سے بیعت لینے کے لیے کوفہ بھیجا ہے۔ اس موقع پر عابس اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہنے لگے، میں دوسروں کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہتا اور نہ ہی مجھے ان کی نیتوں کا حال معلوم ہے اور نہ ہی ان کی جانب سے آپ سے جھوٹا وعدہ کرتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی مجھے بلایا جائے گا میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا، اور جب تک میری جان میں جان ہے میں اپنی تلوار کو آپ کی دفاع کے لیے استعمال کروں گا اور سوائے جزائے خیر کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ مسلم اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ عابس ایک سچے شیعہ ہیں۔ عابس وہ پہلے مومن تھے جنہوں نے اس نشست میں سفیر امام حسین علیہ السلام کو اپنا حمایت کا یقین دلایا تھا۔ ان کی باتیں سن کر وہاں موجود لوگ بہت متاثر ہوئے اور کوئی مناسب فیصلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ ایک کہتا تھا ہمیں مسلم سے بیعت کر لینی چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ دوسرا کہتا تھا نہیں، جلدی نہیں کرنی چاہیے، ابھی بہت وقت باقی ہے اور حالات بہت مختلف ہیں۔ کوفیوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا دیکھ کر عابس کو بہت غصہ آیا اور دل میں کہنے لگے، کیا حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات نہیں ہے؟ کیا وہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہیں؟ یہ لوگ استقبال تو اچھا کرتے ہیں لیکن اچھی طرح پیش نہیں آتے۔ سب آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے لیکن جناب مسلم اور عابس خاموش تھے کیونکہ وہ حق کو پا چکے تھے۔ انہیں اپنے ایمان اور حق پر ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ مسلمانوں کے لیے خدا کی طرف سے آزمائش شروع ہو چکی تھی اور عابس نے راہ شہادت اور سعادت ابدی کا انتخاب کر لیا تھا۔ کوفے میں لوگ امام حسین کے سفیر کی آمد اور یہ مقصد سے واقف تھے۔ آخرکار کوفیوں نے جناب مسلم کی بیعت کی اور کہنے لگے، اے مسلم، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ فرزند رسول کا ساتھ دیں گے، اپنی جان و مال سے ان کی حمایت کریں گے اور اپنے عہد پر ثابت قدم رہیں گے۔ عابس بظاہر تو مطمئن نظر آتے تھے لیکن خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اب ان میں امام حسین سے دوری کی تاب نہ تھی اور وہ جلد از جلد امام حسین کی فوج میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ لمحے بھر کی سستی اور تاخیر انہیں ابدی سعادت سے محروم کر سکتی تھی۔ جو توفیق انہیں حاصل ہوئی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ندامت اور حسرت میں بھی تبدیل ہو سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے دیر نہیں لگائی، کوفیوں کے چند خطوط اپنے ہمراہ لے کر فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور پوری تیزی کے ساتھ کوفے سے باہر نکل گئے تاکہ جلد از جلد امام حسین تک پہنچ جائیں۔ راستے میں جگہ جگہ یزیدی فوج گھات لگائے بیٹھی تھی لیکن عابس خدا پر توکل کرتے ہوئے تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے چلے گئے۔ کئی میدانوں اور صحراؤں کو
طے کرنے کے بعد ان کی نظر قافلہ حسینی پر پڑی جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھے، امام حسین علیہ السلام کے نزدیک پہنچ کر فوراً گھوڑے سے نیچے اترے اور سلام اور عرض اداب کے بعد کوفیوں کے بارے میں امام حسین کو اطلاعات پہنچائی اور خود امام کے سپاہیوں میں شامل ہو گئے۔ جب کوفیوں نے امام حسین کو دھوکہ دیا اور بیعت توڑ دی تو امام حسین کا سرزمین کربلا میں محاصرہ کر لیا گیا۔ جب لوگوں نے مسلم کے ساتھ امام کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ عاشور کی صبح انہیں قتل کرنے کے لیے گھڑیاں گن رہے تھے۔ عابس جب فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا پہنچے تھے، انہوں نے اپنے دوست سے کہا، آج ہمیں سعادت ابدی حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن حساب کا دن ہے اور عمل کرنے کا نہیں۔ پھر وہ خدمت امام حسین میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا ابا عبداللہ، روئے زمین پر آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز اور محبوب نہیں ہے۔ اگر میرے پاس اپنی جان سے بہتر کوئی اور چیز آپ کا دفاع کرنے کے لیے ہوتی تو میں اس سے بھی دریغ نہ کرتا۔ آپ پر درود ہو اے ابا عبداللہ، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی اور آپ کی والد کی راہ پر ثابت قدم رہوں گا۔ اس کے بعد امام سے اجازت لے کر تلوار نکالی اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ میدان جنگ کی جانب چل پڑے۔ دشمن کے لشکر میں سے ایک فرد جس نے جنگ میں عابس کی بہادری کے جوہر دیکھ رکھے تھے، عابس کو میدان میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر آواز لگائی، اے لوگوں، یہ شخص شیروں کا شیر ہے، کوئی اس کی طرف نہ جائے۔ عابس نے کئی بار اپنا مد مقابل طلب کیا لیکن کسی کو ان کا سامنا کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ آخر کار عمر سعد نے حکم دیا کہ عابس پر ہر طرف سے پتھراؤ کیا جائے، لیکن وہ بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گرے اور اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی۔ ان کی شہادت کے بعد ہر یزیدی یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ اس سے میں نے قتل کیا ہے۔ وہ ایک دوسرے لڑتے رہے لیکن عمر سعد نے ان سے کہا، تم میں کوئی بھی تنہا عابس کو قتل نہیں کر سکتا تھا، تم سب نے مل کر اس کو قتل کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔